ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح سے فراز نے دعا کو اپنی محبت کے فریب میں پھنسا کر اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کی۔ جاتی ہے دعا زویا کے ساتھ پارلر میں تیار ہونے کے لیے اور وہیں پر زویا سے بہانہ کر کے چلی جاتی ہے پارلر سے باہر۔ وہیں پر فراز کے ساتھ وہ جاتی ہے اس کی ماں سے ملنے کے لیے، لیکن فراز اسے اپنی ماں سے ملوانے کی بجائے کسی اور کے گھر میں لے جا کر اس سے یہ کہتا ہے کہ تم یہاں پر بیٹھ کر انتظار کرو، میں اپنی ماں کو لے کر آتا ہوں، کیونکہ اس کی اپنے گھر میں بارات کی تیاریاں چل رہی ہوتی ہیں۔ اگر وہ اسے اپنے گھر میں لے کر جاتا تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو پاتا۔ پہلے تو فراز دعا سے چکنی چپڑی باتیں کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جس کلر کی ڈریس تم نے پہنی ہے وہ کلر تم پہ بہت سوٹ کر رہا ہے، جس دن ہماری شادی ہوگی اس دن بھی تم اسی رنگ کا سوٹ پہننا تو بہت اچھا ہوگا۔ بعد میں اسے جوس میں نشیلی دوائی دے کر پلا دیتا ہے۔ زویا جو کہ بے ہوش ہو جاتی ہے اور وہ فراز کے ارادوں سے پوری طرح سے انجان اس پہ بھروسہ کر کے اس سے ملنے آ چکی ہوتی ہے۔ وہیں پر دوسری طرف زویا کی ماں اور والد آتے ہیں جب ان کو لینے کے لیے، تو زویا کی ماں زویا سے پوچھتی ہے کہ آخرکار دعا کہاں رہ گئی، کیا وہ ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ یہ بات سن کر زویا پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ دعا اندر موجود نہیں ہے۔ اس بات پر زویا کے والد اسلم کو بے حد غصہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا مطلب کہ دعا یہاں پر نہیں ہے؟ کہتی ہے زویا اپنے والد اور اپنی والدہ سے کہ دعا تو 2 گھنٹے پہلے ہی یہاں سے جا چکی ہے، کیا وہ ابھی تک گھر نہیں پہنچی؟ یہ بات سننے کے بعد دعا کے والدین پریشانی کے عالم میں آ جاتے ہیں۔ گھر جانے کے بعد دعا کے والد غصے میں کہتے ہیں کہ یہ لڑکی آخرکار کہاں چلی گئی؟ یہ لڑکی ہماری عزت کا جنازہ نکال کر ہی رہے گی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اس گھر میں شادی کی ڈولی اٹھنے کی بجائے ہمارے جنازے اٹھیں گے۔ یہ دن آنے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گیا؟ دعا کے والد اس قدر پریشان ہو چکے ہیں کہ وہ سمجھ نہیں پا رہے کہ آخرکار وہ اپنی بیٹی کو کہاں سے ڈھونڈ کر لائیں، کیونکہ دوسری بیٹی کی بارات آنے ہی والی ہے۔ لیکن وہ یہ بات بالکل بھی نہیں جانتے کہ جس لڑکے کے ساتھ وہ اپنی بیٹی کی شادی کرنے جا رہے ہیں وہی لڑکا ان کی دوسری بیٹی کی عزت کا جنازہ نکالنے پر تلا ہوا ہے۔ دعا کو جھانسے میں پھنسانے کے بعد وہ پوری طرح سے تیار ہو جاتا ہے اپنی بارات لے جانے کے لیے اور اسے ذرا بھی غم نہیں ہوتا کہ اس نے کیا حرکت کی ہے۔ ہو جاتا ہے تیار اور لے جاتے ہیں بارات۔ وہیں پر زویا بھی ہو چکی ہے پوری طرح سے پریشان کہ آخرکار اس کی بہن کہاں پر چلی گئی ہے، کیونکہ اس نے آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں کیا تھا۔ ان کے پاس صرف ایک ہی چارہ بچتا ہے اس کی سہیلی ردا سے معلوم کرنے کا کہ آخرکار دعا کہاں پر ہے۔ ردا کو بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کہیں دعا اس کے ساتھ تو نہیں۔ ردا کہتی ہے کہ دعا سے تو میری ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ اس بات پر دعا کے والد اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ردا بنا کچھ سوچے سمجھے سب کے سامنے یہ بات کہہ دیتی ہے کہ آپ لوگ اتنا پریشان جو ہو رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ دعا کو فون کر کے پوچھ لیں کہ وہ آخرکار کہاں پر ہے۔ جب ردا یہ بات کرتی ہے تو اسلم بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ دعا کے پاس آخرکار فون کہاں سے آیا؟ وہیں پر زویا یہ بات چھپانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ دعا کے پاس تو فون ہے ہی نہیں۔ اس بات پر ردا جواب دیتے ہوئے کہتی ہے کہ نہیں، آپ لوگوں کو نہیں معلوم لیکن دعا کے پاس فون ہے، آپ لوگ اس کو فون کر کے معلوم کریں کہ وہ آخرکار کہاں پر ہے۔ اس بات پر اسلم کو اور بھی زیادہ غصہ آ جاتا ہے۔ وہیں پر دوسری طرف نوشیروان جو کہ گیا ہوا ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار کرنے کے لیے، وہیں پر اس پر ہو جاتا ہے حملہ اور وہ پہنچ جاتا ہے سیدھا ہاسپٹل۔ تو کیا ہوگا آگے؟ کیا نوشیروان کی جان بچ پائے گی؟ اور کیا زویا کی شادی ہو جائے گی فراز کے ساتھ؟ کیا دعا کرے گی اب فراز کے ساتھ؟ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل جاں نثار۔